السلام علیکم، میں لو اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں۔ جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کر اترے، اس سے ایک دن پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ کے مشاغل کیا تھے؟ آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے؟ آپ کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صداقت، دیانت، امانت اور پاک بازی سے لبریز تھی۔ اس میں انتہائی شرافت، امن پسندی، عہد کا پاس، ادائے حقوق اور خدمت خلق کا رنگ نمایاں تھا، مگر اس میں کوئی چیز ایسی موجود نہ تھی جس کے بنا پر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال گزر سکتا ہو کہ یہ نیک بندہ کل نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے۔ آپ کے قریب ترین رابطے رکھنے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں اور ہمسایوں اور دوستوں میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے ان مضامین اور مسائل اور موضوعات کے متعلق بھی ایک لفظ تک آپ کے زبان سے نہ سنا تھا، جو غار حرا کے اس انقلابی ساتھ کے بعد یکایک آپ کے زبان پر حاوی ہونے شروع ہو گئے۔ کسی نے آپ کو مخصوص زبان اور وہ الفاظ استعمال کرتے نہ سنا تھا جو اچانک قرآن پاک کی صورت میں لوگ آپ سے سننے لگے۔ کبھی کوئی دعوت اور تحریک لے کر نہ اٹھے تھے، بلکہ کبھی آپ کی کسی سرگرمی سے یہ گمان تک نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اجتماعی مسائل کے حل یا مذہبی اصلاح یا اخلاقی اصلاح کے لیے کوئی کام شروع کرنے کی فکر میں ہے۔ اس انقلابی ساعت سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی ایک ایسے تاجر کی زندگی نظر آتی تھی جو سیدھے سادے جائز طریقوں سے اپنی روزی کماتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے، مہمانوں کی تواضع، غریبوں کی مدد اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کرنے کے لیے خلوت میں جا بیٹھتا ہے۔ ایسے شخص کا یکایک ایک عالمگیر زلزلہ ڈال دینے والی خطابت کے ساتھ اٹھنا، ایک انقلاب انگیز دعوت شروع کر دینا، ایک نرالا لٹریچر پیدا کر دینا، ایک مستقل فلسفہ حیات اور نظام فکر پیدا کر دینا، ایک مستقل اخلاق و تمدن لے کر سامنے آ جانا، اتنی بڑی تبدیلی ہے جو انسانی نفسیات کے لحاظ سے کسی بناوٹ اور تیاری اور ارادی کوشش کے نتیجے میں قطعاً رونما نہیں ہو سکتا، اور یہ مراحل ان لوگوں سے کبھی مخفی نہیں رہ سکتی جن کے درمیان آدمی شب روز زندگی گزار رہے ہوں۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان مراحل سے گزری ہوتی تو مکہ میں سینکڑوں زبانیں یہ کہنے والی ہوتی کہ ہم نہ کہتے تھے یہ شخص ایک دن کوئی بڑا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کفار مکہ نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر یہ اعتراض کرنے والا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا۔ پھر یہ بات آپ خود بھی نبوت کے خواہش مند یا اس کے لیے توقع اور منتظر نہ تھے، بلکہ پوری بے خبری کی حالت میں اچانک آپ کو اس معاملے سے سابقہ پیش آ گیا۔ ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ پیش آ جانے سے کسی سیدھے سادے انسان پر طاری ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نبی بننے کے فکر مند ہوتے، اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھ جیسے آدمی کو نبی ہونا چاہیے، وہ اس انتظار میں ہوتے تو ان کو فرشتے کے آنے سے اتنی گھبراہٹ نہ ہوتی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک کے نقش قدم پر چلائیں، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔